بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفساد اسلامک یوٹیوب چینل۔ ترجمہ کے سبق میں آج سورۃ البینہ مدنی صورت ہے، اس کے آدھے حصے کا یعنی پہلے حصے کا ترجمہ آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم نہیں، یکن تھے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب، والمشرکین اور مشرکین، یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہ آ جاتی، ہم ان کے پاس، البینہ آ جاتی ان کے پاس، البینہ واضح دلیل۔ معنی ہوگا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اپنایا، کفر کیا، وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی۔ تو مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے، منفکین باز آنے والے، لم یکن نہیں تھے، تو حتیٰ جب تک کہ تأتیہم البینہ ان کے پاس واضح دلیل آ جاتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول یعنی اللہ کا ایک رسول، رسول من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھ کے سنائے، صحفاً صحیفے، مطہرہ پاک، تو یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، یعنی واضح دلیل سے مراد یہ انہوں نے لیا کہ اللہ کا ایک رسول آئے جو پاک صحیفے پڑھ کے سنائے، فیہا جن میں، کتب تحریریں لکھی ہوں، قیمہ سیدھی سچی، تو جن صحیفوں میں سیدھی سچی تحریر لکھی ہو، تحریریں لکھی ہوں، جن صحیفوں میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، واو اور ما نہیں، تفرقہ جدا راستہ اختیار کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتو جن کو دی گئی، الکتابہ کتاب، الا مگر، من بعد ما بعد اس کے، یعنی من بعد ما بعد اس کے کہ جاءتہم البینہ، جات آ گئی، ہم ان کے پاس، البینہ واضح دلیل۔ تو ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ، اور اہل کتاب نے جدا راستہ اس کے بعد اختیار کیا کہ جب ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ تو لفظ بلفظ ترجمہ ہو گیا ہے، تو اس کو دوبارہ سمجھ لیں، یعنی کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی اہل کتاب سے تھے، جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے جدا راستہ اس کے بعد ہی اختیار کیا کہ جب ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ اب واضح ہو گیا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک الدین القیمہ۔ واو اور ما نہیں، امروا ان کو حکم دیا گیا، الا مگر یہ کہ لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، اللہ اللہ کی، مخلصین خالص رکھیں، لہو اس کے لیے، الدین بندگی، حنفاء یکسو ہو کر۔ بڑا ہی زبردست معنی بنے گا۔ وما دوبارہ سن لیں، واو اور ما نہیں، امروا ان کو حکم دیا گیا، الا مگر، لیعبدوا مگر یہ حکم
کہ لیعبدو کہ وہ عبادت کریں اللہ اللہ کی مخلصینہ خالص رکھیں لہو اس کے لیے الدینہ بندگی کو حنفاء یکسو ہو کر وَيُقِيمُوا اور قائم کریں الصلاۃ نماز وَيُؤْتُوا اور ادا کریں الزکاۃ زکوٰۃ وذالک اور یہ دین القیمہ سیدھی سچی امت کا دین ہے، یہی سیدھی ذالک یہ دین القیمہ سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ اب پورا معنی کریں گے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور انہیں اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا، انہیں اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں، مخلصین لہ الدین حنفاء لفظ بلفظ بتا دیا، تو مطلب ہوگا کہ اس طرح عبادت کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں۔ یہ الدین معنی یاد رکھنا ہے بندگی، اور حنفاء معنی یکسو ہو کر۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے، یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ تو پہلی مرتبہ جو صورت آئی ہے قدر پہلی صورتوں سے بڑی بھی ہے اور آیات بھی بڑی ہیں، لیکن لفظ بلفظ ترجمہ کے ساتھ اس کو مکمل آدھی صورت کو مکمل کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس صورت کے مضامین اور دیگر قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان پر تدبر کی، غور و فکر کی توفیق عطا فرمائیں، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم۔